بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ موضوع گفتگو کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ان مبتلات صوم میں سے، یعنی جن چیزوں کے ذریعے سے روزہ باطل ہوتا ہے، انہیں انجام دے تو قضا تو اس پر لازم ہے، آیا کفارہ بھی لازم ہوگا یا نہیں لازم ہوگا؟ اب اس جانب توجہ رہے کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص ان کاموں کو انجام دے، البتہ علم رکھنے کے بعد، کون سے کام؟ وہ کام کہ جن سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو قضا تو آپ کو انجام دینا ہی ہے، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک روزہ تو آپ کو رکھنا ہی ہے۔ اب اگر کفارہ دینا چاہیں تو اس سے پہلے آپ جن مجتہد کی تقلید میں ہیں ان کی توضیح المسائل کی جانب رجوع کریں، یا اپنے علاقے کے عالم دین سے پوچھیں، یا انشاءاللہ اگر ہماری ویب سائٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے تو کانٹیکٹ میں رہیں، اور خصوصاً اس مسئلے کے بارے میں سوال کریں اور اس چیز کے بارے میں سوال کریں کہ جس چیز کو آپ نے انجام دیا ہو۔ یہ کیوں آپ کی توجہ دلائی اس جانب؟ وجہ یہ ہے کہ بعض کام ایسے ہیں کہ ان کو انجام دینے سے روزہ باطل تو ہوتا ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ اب یہ روایتوں میں مختلف کام ہیں، لہذا مختلف مراجع کے فتوے بھی مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جنابت کے عالم میں فجر تک باقی رہے، اور وہ بھی کیسے کہ جب 2 دفعہ سو چکا ہو، اب سونے کی وجہ سے باقی رہا، اسی طریقے سے فرماتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرے تو اس کا روزہ باطل ہے لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے، یعنی روزہ باطل ہے، 1 عدد قضا روزہ رکھنا ہے لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ پھر 2 چیزوں کے بارے میں وہ احتیاط واجب فرماتے ہیں، یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے اپنا سر پانی میں ڈبو دے، یا یہ کہ انیما استعمال کرے، لیکوڈ انیما استعمال کرے، تو اس کا روزہ واجب، اس کا روزہ باطل ہے، لیکن بنا بر احتیاط واجب وہ فرماتے ہیں کہ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دے۔ اور باقی چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ آغا وحید خراسانی اور آغا سیستانی اور بعض دیگر مراجع فرماتے ہیں کہ فقط ایک موضوع ایسا ہے اور ایک چیز ایسی ہے کہ اگر اسے انجام دیا جائے تو فقط قضا ہے اور کفارہ نہیں ہے، باقی چیزوں پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ فقط قضا ہے اور کفارہ نہیں؟ وہ کہ اگر کوئی جنابت کے عالم میں سو جائے اور دوسری نیند کے بعد سوئے اور پھر آنکھ نہ کھلے، یا تیسری دفعہ سوئے اور آنکھ نہ کھلے، تو یہاں پر اسے فقط قضا انجام دینی ہے، کفارہ انجام نہیں دینا ہے، لیکن باقی جتنی چیزیں ہیں ان کے لیے قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ فقط چند چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی اسے انجام دے تو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، اور باقی چیزوں پر فقط قضا ہے، کفارہ نہیں۔ وہ کیا چیزیں کہ جن کے بعد قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے؟ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز کھانا اور پینا، اس طرح سے جمع اور استمنا، اور جنابت کے عالم میں فجر تک باقی رہنا۔ باقی جتنی چیزیں ہیں اگر کوئی انہیں انجام دے تو اس پر قضا تو ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ بعض افراد ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو مسائل کو نہیں جانتے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس سے پہلے کہ ان کا حکم بیان کیا جائے تو پہلے اس چیز کو بیان کیا جائے کہ جو لوگ نہیں جانتے وہ 2 قسم کے ہیں، اور نہ جاننے والے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ ہے جاہل۔ ہمارے یہاں جاہل بعض دفعہ ایک غلط معنی میں ہے، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ
اس مسئلے کے بارے میں جاہل تھے، یعنی اس مسئلے کو نہیں جانتے تھے۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ جاہل کتنی قسم کے ہیں؟ تو جاہل جاننے اور نہ جاننے کے اعتبار سے ایک تقسیم یہ ہے کہ وہ دو قسم کے ہیں۔ جاہل قاصر وہ کہ جو مسائل کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا، یا مسائل اس تک نہیں پہنچے، یا حالات اور واقعات ایسے تھے کہ اس تک مسائل نہیں پہنچے۔ فرض کریں کہ آدمی گاؤں دیہات میں ہے اور وہاں پر کوئی عالم نہیں ہے، فقط اسے روزوں کے مسائل بتانے والے کون تھے؟ اس کے ماں یا باپ، اور ماں باپ نے اسے غلط بتایا۔ مثال کے طور پہ ماں باپ نے اس سے یہ کہا کہ کھانے اور پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے، باقی تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ اب یہ شخص دیندار تھا، کتابیں نہیں تھیں، پڑھا لکھا نہیں تھا، عالم سے کانٹیکٹ میں نہیں تھا۔ فرض کریں کہ اور جو ذرائع آج کے جدید کے ہیں وہ اس کے پاس نہیں تھے، جدید ذرائع سے محروم تھا بالکل، نہ فون تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ انٹرنیٹ کی سہولت تھی اس کے پاس۔ اس نے روزے رکھے اور بہت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا، لیکن کھانے پینے کے علاوہ بعض کام وہ انجام دیتا رہا۔ مثال کے طور پہ وہ باقاعدہ نہر میں جاتا تھا، ڈائیو لگاتا تھا۔ اسی طریقے سے فرض کریں کہ اس کو فقط کھانے پینے کے بارے میں معلوم تھا، باقی بھی اس نے کام کر لیے۔ تو کیا ایسے شخص پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں؟ اس کے مقابلے میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو ایک شہر میں تھا، پڑھا لکھا تھا، علماء سے کانٹیکٹ میں تھا، سمجھدار تھا، بہت سارے دنیاوی موضوعات کو سمجھتا تھا، بینکنگ کے مسائل کو سمجھتا تھا، ٹیکس کے مسائل کو سمجھتا تھا، شیئرز کے مسائل کو سمجھتا تھا، کس بینک میں کتنا ملتا ہے وہ یہ سمجھتا تھا۔ اگر نہیں سمجھتا تھا اور نہیں جانتا تھا تو فقط دین کے مسائل نہیں جانتا تھا۔ باوجود یہ کہ علماء سے کانٹیکٹ میں تھا، انٹرنیٹ کی سروس تھی، فون کی سروس تھی، ٹیلی فون کی سروس تھی، لوگوں سے وہ کانٹیکٹ کر سکتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بعض دفعہ اس کی مسجد میں جہاں وہ جاتا ہے یا کبھی گیا تو وہاں پر ڈسکشن ہوا کہ مومنین کو چاہیے کہ ماہ رمضان کے مسائل کو جانیں، مومنین کو چاہیے کہ مبطلات صوم یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیزوں کو جانیں۔ یہ ساری چیزیں وہ سن چکا تھا، لیکن اس نے کبھی اللہ کے دین کو اتنا اہم ہی نہیں سمجھا کہ توجہ دے۔ تو ان دونوں افراد میں ایک فرق ہے، اور فرق کیا ہے کہ وہ جاننا چاہتا تھا لیکن جان نہیں سکا، مشکلات کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، یا جہاں رہتا تھا یا جن لوگوں سے کانٹیکٹ میں تھا وہ اس کو نہیں بتا سکے یا نہیں بتا سکتے تھے۔ اور دوسرا فرد ایسا ہے کہ اس کا علمی معیار بلند ہے، عقل و شعور رکھتا ہے، علماء سے کانٹیکٹ میں ہے، بعض دفعہ روزوں کے مسائل کے بارے میں اس کے ذہن میں آیا، بعض دفعہ روزوں کے مسائل کے بارے میں گفتگو سنی، بعض دفعہ علماء سے اس نے یہ سنا کہ مبطلات روزہ کو جاننا چاہیے، روزوں کے مسائل کو جاننا چاہیے۔ تو یہ دونوں افراد نہ جاننے کے اعتبار سے ایک نہیں، الگ الگ ہیں۔ اب ان دونوں افراد کے لیے فقہ میں ایک نام ہے، اور وہ کیا کہ جو علم حاصل نہیں کر سکا لیکن کرنا چاہتا تھا، اور بعض اس کے لیے مشکلات تھیں اور ماحول ایسا تھا کہ وہ مسئلے مسائل نہیں جان سکا، وہ کہلاتا ہے جاہل قاصر۔ اور وہ شخص کہ جو سیکھ سکتا تھا لیکن اس نے دین کو اہم نہیں سمجھا، وہ کہلاتا ہے جاہل مقصر۔ اب اگر مبطلات صوم کو انجام دینے والا وہ شخص تھا کہ جو جاہل قاصر ہے تو اس پر کفارہ نہیں، اور اگر مبطلات صوم کو انجام دینے والا وہ شخص ہے کہ جو جان سکتا تھا اور جاننے کی صلاحیت رکھتا تھا اور کوئی اس کے لیے مشکلات نہیں، فرض کریں کسی عالم کے گھر کا بیٹا تھا، کسی عالم کا بیٹا تھا، دینی گھرانے کا شخص تھا، اور وہ لاؤبالی ہو گیا، وہ جانتا تھا کہ اس گھر میں اس موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے، تو ایسا شخص یعنی جاہل مقصر روزے کی قضا بھی بجا لائے گا اور ساتھ ہی اسے کفارہ بھی دینا ہوگا۔ اب یہ تو تھا پہلا مرحلہ کہ جاہل کی دو قسم ہیں، جاہل قاصر اور جاہل مقصر، کہ ان کی توجہ ہی نہیں تھی، جانتا ہی نہیں تھا۔ جاہل قاصر اس کا الگ حکم، توجہ نہیں تھی لیکن جان سکتا تھا، حالات اچھے تھے، جس جگہ پہ رہتا تھا وہاں پر علماء تھے، یہ ہے جاہل مقصر۔ اب یہ توجہ رہے خصوصاً نوجوانوں کی اس امر کی جانب کہ آج کا دور جدید ہے، بہت زیادہ ٹیلی فون سروسز آسان ہیں،
علماء سے کانٹیکٹ کرنا آسان ہے، اسی طریقے سے انٹرنیٹ سروس ہے۔ اب اگر کوئی نوجوان یہ کہے کہ میں 1000 چیزیں تو جانتا ہوں لیکن یہ نہیں جانتا تھا، تو وہ نوجوان عام طور پہ ہمارے ہاں جاہل قاصر ہیں، خصوصاً وہ کہ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے۔ لیکن ہاں، آج ایک لڑکا مسلمان ہوا اور اس کے ذہن میں یہی تھا کہ روزہ اس عبادت کا نام ہے کہ جس میں کھانے پینے کو ترک کیا جاتا ہے اور وہ باقی کام کو کرتا رہے، تو ایسے ایک نئے مسلمان کے لیے کہ جس کو یقین تھا کہ یہ فقط کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے اور باقی چیزوں کو انجام دیا جا سکتا ہے، اس کو یقین تھا اس چیز کا، اب اگر اس نے مسلمان ہونے کے بعد روزے رکھے اور بعض کاموں کو انجام دیا تو کہا جائے گا یہ جاہل قاصر ہے، اس کی اصلاً توجہ ہی نہیں تھی کہ اس کے علاوہ کوئی چیز روزے کو باطل کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ یا جیسے ہم نے پہلے مثال دی، کسی دیہات میں ایک نوجوان ہے، اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے علم حاصل کرنے کا، فقط ماں باپ نے یہ بتایا کہ روزہ باطل ہوتا ہے کھانے پینے سے، باقی امور اس نے انجام دی۔ آغا خوئی اس مسئلے میں ایک اور چیز کی جانب توجہ دلاتے ہیں اپنے فتوے میں، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص نہ جاننے کی وجہ سے ان کاموں کو انجام دے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، لیکن ایک کام ایسا ہے کہ اگر اس کے حرام ہونے کو جانتا تھا لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے، وہ کیا چیز؟ وہ یہ کہ وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ، رسول اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب نسبت دینا حرام ہے، وہ یہ جانتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہ جانتا تھا کہ یہ کام حرام ہے لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو بھی اسے کفارہ دینا ہوگا، کیونکہ یہ ایسا حرام ہے کہ اس میں اس کی کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے، حتیٰ نہ جاننے کے باوجود کہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے تو بھی اسے قضا بھی کرنی ہے اور ساتھ ہی کفارہ بھی دینا ہے۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو اس عنوان سے کہ اگر کوئی مبطلات صوم انجام دے تو آیا اس پر فقط قضا ہے یا ساتھ کفارہ بھی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔